اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جگر و غدد کی دو نبضوں کے حوالے سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قلب و عضلات کی دو نبضیں بتائی تھیں، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل جگر و غدد کی نبضوں پر بات کریں گے۔ تو جگر و غدد کی دو نبضیں ہیں، پہلی نبض غدی عضلاتی نبض اور دوسری غدی اعصابی نبض ہے۔ غدی عضلاتی نبض یہ جگر کی پہلی تحریک ہے، مقدم تحریک ہے، اور اس کو خام صفرا والی نبض بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو غدد ہیں، جگر ہے، وہ اپنی غذا قلب و عضلات سے وصول کرتے ہیں، اور اس کو خام صفرا والی نبض کہا جاتا ہے، اور غذا کا جو پکانے کا عمل ہے وہ اسی میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں چھوٹے بڑے تحال سے لے کر خشخاش کے برابر کار فرما ہیں اور اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ غدی عضلاتی نبض چونکہ یہ مقدم تحریک ہے اور اسی میں ہی غذا کے بننے کا، غذا کے جو ہے وہ مکمل ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ غذا کو پکانے کا جو عمل ہے وہ جگر و غدد کی اسی تحریک میں ہے اور جگر و غدد کے تحت ہے، اور خون کی تیاری کا عمل زیادہ تر اسی میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف خون کا میٹیریل، دوسری طرف پیشاب، اور تیسرا پخانہ۔ خون جو ہوتا ہے وہ دل کی طرف، پیشاب مثانہ کی طرف، اور پخانہ بڑی آنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کارخانہ بیک وقت تینوں کام سر انجام دے رہا ہے۔ تمام جسم کو حرارت مہیا کرتا ہے، جگر و غدد کے ہی ذمہ ہے، اور جسم میں حرارت کا قائم و دائم رہنا یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ غدی عضلاتی نبض جو ہے یہ صحت والی نوجوان عورتوں کی ہوتی ہے جو بلوغت یعنی حیض کے آنے سے لے کر حیض ختم ہونے تک رہتی ہے۔ اس خلط کا رنگ گہرا پیلا اور ذائقہ چرپرا ہوتا ہے۔ اس کی نبض 4 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کو غدی عضلاتی نبض یعنی خام صفرا والی نبض بھی کہتے ہیں، اور اس میں اگر یہ غدی عضلاتی نبض تحریک پکڑ جائے تو اس میں اس کا جو بیماری کا جو حصہ ہے یہ دماغ کا بایاں حصہ ہے۔ بائیں حصے سے لے کر شانہ تک یہ اس کی علامات پائی جائیں گی۔ دوسری نبض کی بات کرتے ہیں، غدی اعصابی نبض۔ اس کو گرم تر نبض کہا جاتا ہے، اور یہ جگر و غدد کی مشینی تحریک ہے، دوسری تحریک ہے۔ اس میں صفرا پختہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح غدد ناقلہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، براز، پیشاب، پاخانہ کے ذریعے فاسد مادوں کا اخراج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں جو غدد ہیں ان کا اس میں جگر و غدد کی نبض جو ہے اس میں جگر کا جو ہے وہ نظام اعصاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور عضلات کا ہٹ جاتا ہے۔ اس کو غدی اعصابی یعنی گرم تر معتدل نبض بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ حیض اور ولادت کے دنوں میں جوان عورتوں کی نبض ہوا کرتی ہے، اور یہ 2 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے، درمیانی 2 انگلیوں پر اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس تحریک کے بڑھ جانے سے بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کا علاج اعصابی غدی دواؤں سے کیا جاتا ہے۔ غدی اعصابی تحریک چونکہ یہ مشینی تحریک ہے
اور اس میں انتہائی گرمی کی وجہ سے تری کا عنصر باقی ہوتا ہے، یعنی جسم میں گرمی بڑھ رہی ہوتی ہے اور تری کم ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں خون میں تری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ جگر و غدد کی مشینی یعنی دوسری تحریک ہے۔